ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرمائیے، قل آپ فرمائیے، ان اگر کانت ہے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، آگے آ جائیں، جگہ ہے آگے تشریف لیں۔ ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، دار الاخرہ، دار گھر، آخرت 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 کا گھر یعنی آخرت کی زندگی۔ ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی، عند اللہ اللہ کے ہاں، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً صرف اور صرف، مخصوص۔ ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصہ، اگر آخرت کی زندگی اللہ کے ہاں صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس، من سے، دون علاوہ، الناس لوگ، من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ، اور لوگوں کو چھوڑ کر، من دون الناس اور لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا تو پھر تم آرزو کرو، تمنا کرو، الموت موت کی، فتمنوا الموت تو پھر تم موت کی تمنا کرو، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو۔ ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ قل آپ فرمائیے، ان کانت لکم الدار الاخرہ اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً مخصوص، من دون الناس اور لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ہم انشاءاللہ یہود کا یہ دعویٰ بھی پڑھیں گے۔ وہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اور 3-4 دن میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بلکہ آیت نمبر پہلے ہی پارے میں ہے۔ جی یہ آیت نمبر 111 ہے۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا، نصارہ کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائے گا، نصارہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فی الحال یہود کو مخاطب کر رہے ہیں، تم کہتے ہو نا کہ جنت میں تو صرف ہم جائیں گے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، یہودیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا تو پھر ایسا ہے، دنیا تو جگہ ہے پریشانیوں کی، تکلیفوں کی، مشقتوں کی، مصیبتوں کی، دکھوں کی، ضلالتوں کی، تو پھر اس ضلالتوں والی، تکلیفوں والی، مصیبتوں والی دنیا میں کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ سے کہو یا اللہ ہمیں موت دے، ہم سیدھا جنت میں جائیں، ہم سیدھا جنت میں جائیں۔ تو کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کیا کرنا تم نے یہاں رہ کر ان تکلیفوں کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ اللہ سے زیادہ ان کی نفسیات کو کون سمجھتا ہے؟ موت سے تو موت پڑتی ہے ان کو، موت کا سن کر ان کو دنیا میں، ابھی ہم اللہ کرے آج ہی پڑھ لیں، زندہ رہنے کی سب سے زیادہ حرص اور تمنا وہ یہودی کی ہوتی ہے۔ احرص الناس علی حیات، لوگوں میں سے زندہ رہنے کی سب سے زیادہ حرص
اور خواہش اور تمنا وہ یہود کی ہوتی ہے کہ ہمیں موت نہ آئے، اور ادھر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں تو جائے گا ہی یہودی، تو پھر دنیا میں کیا مصیبتیں برداشت کرنی؟ اللہ سے کہو یا اللہ ہمیں موت دے دے، ہم سیدھا جنت میں جائیں۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو کچھ کہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز اس موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز اس موت کی تمنا آرزو نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی، ابداً، کبھی بھی یہ اس موت کی آرزو اور تمنا نہیں کریں گے، بما، اس وجہ سے، قدمت، آگے بھیجا، ایدی، ہاتھوں نے، ہم، ان کے، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کیے ہیں، ان حرکتوں کی وجہ سے جن کا یہ ارتکاب کر چکے ہیں، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اس سے انسانوں کے اعمال مراد ہوتے ہیں۔ بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کی وجہ سے، جو اعمال انہوں نے کیے، جو کرتوت انہوں نے کیے، جو حرکتیں انہوں نے کی، اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جانتے ہیں، بالظالمین، ان ظالموں کو۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتے ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا یا موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کو پتا ہے جو ہی انہوں نے کرنی ہے اللہ نے کہنا آ جاؤ، انہیں یہ بھی پتا ہے انہوں نے جو ہی موت کی تمنا کرنی تو اللہ نے کہنا ٹھیک ہے، اسرائیل آیا، ابھی تم لے جاتے ہیں، تو یہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی مضمون 28ویں پارے میں بھی آئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ ایک بات اور بھی فرماتے ہیں ساتھ ہی آگے، فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، لیکن یہ بھی یاد رکھو جس موت سے تم بھاگتے ہو نا، وہ موت آ کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ بھی تمہیں بتائے گا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ اس موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک لن، ہرگز نہیں، اور دوسرا ابدا، کبھی بھی، کبھی بھی اور ہرگز ہو ہی نہیں سکتا یہ اس موت کی تمنا کریں، بما قدمت ایدیہم، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ پہلے کر چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور لا، یقیناً، تجدن، تم پاؤ گے، ہم، ان کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور تم ان کو پاؤ گے، احرس، احرس مبالغہ ہے حریص کا، حریص کہتے ہیں لالچی، اور احرس انتہائی لالچی، احرس انتہائی حریص، الناس، لوگوں میں سے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تم حریص ان کو پاؤ گے، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور من سے، الذین، وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، وَمِنَ الَّذِينَ اشرکو، اور ان لوگوں کو بھی تم پاؤ گے جنہوں نے شرک کیا۔ یعنی سب سے پہلے تو یہود ہیں، موت سے بھاگنے والے اور دنیا کے انتہائی شیدائی اور دنیا پہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص، اس کے بعد مشرکین۔ یودو، تمنا کرتا ہے،
آرزو کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، احدو ہر ایک، ہم ان میں سے، یود احدہم ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے، لو کاش، یعمر اسے عمر مل جائے، الفا ہزار، سنہ سال، لو یعمر الف سنہ کاش ہزار سال عمر مل جائے، یود احدہم ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے، ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے، لو یعمر الف سنہ کاش اسے 1000 سال عمر مل جائے، وما اور نہیں ہے، وما اور نہیں ہے، ہوا وہ یعنی وہ عمر، بمزحزحہ مزحزح بچا سکنے والی، وما ہوا اور نہیں ہے یہ عمر، بمزحزحہ ان کو بچا سکنے والی، من العذاب عذاب سے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب اور ان کو عذاب سے بچا سکنے والی نہیں ہے، ان یعمر اگر یہ عمر ان کو مل بھی جائے، اگر ہزار سال چلو ٹھیک ہے جی لو 1000 سال، پھر آخر پھر عذاب ہے۔ یہ کیوں اتنی لمبی زندگی چاہتے ہیں؟ انہیں ڈر ہے آگے ہماری خیر نہیں ہے، آگے خیر نہیں ہے تو جتنا ٹائم ہو سکے یہاں گزار سکیں، کاش 1000 سال مل جائے، چلو ٹھیک ہے اگر مل بھی جائے نا، ملنا نہیں ہے، اگر مل بھی جائے آگے پھر بھی عذاب ہے، آگے پھر بھی جہنم ہے، ہاں سوائے اس شخص کے جو ایمان لایا، اپنے کفر سے توبہ طائب ہو گیا، اس کے لیے پھر اللہ کی رحمت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر یہ عمر دے بھی دی جائے ان کو تو پھر بھی ان کو عذاب سے بچا سکنے والی نہیں ہے، واللہ اور اللہ تعالی بصیر دیکھ رہے ہیں، بما جو یعملون یہ کرتے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ بس یہاں تک، یہ آخری آیت پھر دیکھتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور تم ضرور بھی ضرور ان کو پاؤ گے، احرص الناس علی حیاہ زندگی پر سب سے زیادہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یہ ترجمہ ہے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جو مشرک ہے نا، مشرک عموماً جو مشرک ہے وہ آخرت کا منکر ہے، مشرکین مکہ جتنے تھے وہ آخرت کے منکر تھے، ان کی تو زندگی ان کے خیال کے مطابق زندگی ہے ہی یہی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بھائی زندگی صرف یہی ہے، ہم جیتے ہیں مرتے ہیں بس ختم، ہیہات لما توعدون، وہ جو قیامت کی باتیں ہیں نا سب غلط فضول باتیں، یہ وہ کہتے تھے۔ مشرک اگر یہ تمنا کرے کہ مجھے 1000 سال زندگی ملے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی تو بس ہے ہی یہی ہے، اس کے خیال کے مطابق، اس کے خیال کے مطابق۔ اچھا بھائی تم تو ہو اہل کتاب، تم کم از کم آخرت کو تو مانتے ہو، تم تو مانتے ہو کہ ایک زندگی اور بھی ہے، اچھا مشرکوں کو تم سے زیادہ حریص ہونا چاہیے، جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، جن کے لیے زندگی صرف ہے ہی یہی ہے، تو انہیں زیادہ حریص ہونا چاہیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے حریص زندگی کے وہ بھی نہیں جتنے تم ہو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ یہ حریص۔ یود احدہم اور ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے، لو یعمر الف سنہ کاش اسے 1000 سال عمر مل جائے، وما هو بمزحزحہ من العذاب اور اسے عذاب سے بچا سکنے والی نہیں ہے، ان یعمر یہ عمر اگر اس کو دے بھی دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔